ناظرین کرام، شریعت کے، محبت کے اور آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کے اس خوبصورت ماحول میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس وقت ہماری اس بزم میں، اس پروگرام میں، اس محفل میں ایک اور ہستی جلوہ افروز ہوئی ہیں اور آپ اکثر ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ خوبصورت آواز ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت لحن ہے اور ماشاءاللہ خوش لباس بھی ہیں۔ میری مراد ہے غلام مصطفیٰ قادری، بلکہ الحاج غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے۔ اور چونکہ یہ آ گئے اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ توبہ کا، استغفار کا، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم نے جھوٹ بول بول کر خود کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، تو ایسے وقت میں دعا مانگنی چاہیے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آن گھرا ہے۔ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے۔ جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے۔ میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کرے تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں
اس ادارے کے حق میں، اس شہر کے حق میں اور ہمارے ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے، ایک ایک دیہات، ایک ایک گلی، ایک ایک محلے، ایک ایک شہر کے حق میں، اور اس ملک میں رہنے والے ہر بچے، ہر جوان، ہر بزرگ اور ہر خاتون کے حق میں اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام دانش ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی دانش صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا کسی لڑکی سے محبت کی تھی، تو اس نے جو ہے نا مطلب مجھ سے اتنا جھوٹ بولا، میں یقین کریں آپ سچی محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم جواب ضرور دیتے ہیں۔ اس کی محبت مطلب میں بھلانا نہیں پا رہا، مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا کہ اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب چلیں، محبتوں کی بات ہو رہی ہے تو میں اس سوال کے جواب کی طرف آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جھوٹ کا موضوع ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں، اس ارض وطن میں جھوٹ کی ہر قسم موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آتا ہے، پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں آئے یا کوئی کسی سے کال کرے ٹیلی فون پر، تو اسے یہ بالکل توقع مت رکھنی چاہیے کہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، فلاں شخص ملنے آ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے ملنے جائے تو اس سے اجازت لے، اس سے ٹائم ٹیبل طے کرے اور وقت پر جائے، اور پھر وہ نہ ملے تو یقیناً یہ نہ ملنے والا مجرم ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک دستور ہے کہ ہم بچوں کو منع کر دیتے ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں، کہ کوئی آیا کہہ دو کہ بیٹا نہیں ہے۔ تو ہم شروع ہی سے اپنے گھر والوں کو اسی چیز کی ترغیب اور ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، غالباً محض سے لے کر اور لحد تک ہماری زندگی میں جھوٹ سرایت کر گیا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس معاملے کے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے واقعی جھوٹ کی چادر میں لپٹ گیا ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے وہ ہر آدمی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں بیوقوف بنانے کو ہنرمندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس بیوقوف بنانے کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت عقل مند آدمی ہے، اس نے سامنے والے کو بڑا بیوقوف بنایا ہے اور اس سے بڑا مال بٹورا ہے، یہ چکر چل رہا ہے۔ اور یہ جہاں تک اس بھائی نے بھی سوال کیا اور اس کے مجازی کی جو بات کی ہے، تو میرے بھائی سب سے پہلے تو غلط کام آپ نے خود ہی کیا کہ عشق مجازی شرعاً جائز ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی عشق کرتا ہے تو میاں اپنی بیوی سے عشق کر سکتا ہے اور اسی میں ثواب بھی ہے۔ اور دوسری صورت عشق یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو اس کو کبھی زندگی میں نہ بتائے، یہ ہے عشق۔ اور اگر اس عشق میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی کسی سے محبت کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو سب بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور سب نفسانی خواہشات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں مغرب کا ایک المیہ ہے کہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے نام پر ایک باہم مخلوط جو ہے وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ سٹنگ ہو، یہ ہو، وہ ہو، کونسلنگ ہو، فلانا ہو۔ لیکن میرے خیال میں ہمارا دین کتنا دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس سے نکاح کرنا ہو پسند کرنے کے لیے ایک مرتبہ دیکھو، اور جب نکاح ہو جائے تو پھر محبت کا آغاز کرو۔ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ محبت پہلے ہو جاتی ہے، نکاح بعد میں ہوتا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے اس سے پہلے ڈیورس کے مراحل آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نکاح کرو، اپنی منکوحہ سے محبت کرو، اور جب اللہ تمہیں اولاد دے گا تو محبت میں مزید تقویت اور اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب، اسلام کی بنیاد ایک حسین معاشرے پر ہے، اور اسلام بڑا بہترین مذہب ہے۔ اور وہ سب آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، معذرت خواہ قطع کلامی کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب فرما رہے ہو، کہاں سے؟ نوید بات کر رہا ہوں جی، گجرانوالہ سے۔ جی نذیر صاحب، گوجرانوالہ، ماشاءاللہ گوجرانوالہ کے ناظرین اور وہاں کے رہنے والے ماشاءاللہ بڑی کال کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بس یہ جی آپ کی دعائیں ہیں۔ جی یہ استغفار کے بارے میں کوئی تصریح بتائیں، جی اور یہ اپنے ساتھ ہمارے نعت خواں صاحب بیٹھے۔ جی، غلام مصطفیٰ قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں۔ جی جی ایک فرمائش تھی جی جی حضور، کچھ ایسا انتظام ہو جائے۔ جی انشاءاللہ بالکل آپ کی فرمائش پر بھی ہم کوشش کریں گے عمل ہو، اور آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی جائیں گے۔ ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ۔ صاحب
میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد بڑے مضبوط اصولوں پر مبنی ہے، اور اسلام جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک اور زندگی کے ہر گوشے کے ہر پہلو کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عشق اگر کرنا ہے تو اپنے رب سے عشق کرو، اس کے پیارے حبیب سے عشق کرو، اور اس سے عشق کرو جس سے رب عشق کرتا ہے. ہاں جی، اس سے عشق کرو جس سے رب عز و جل محبت فرماتا ہے. مگر ہمارے ہاں آج کل یہ محبتوں کا دار و مدار یہ ظاہری حسن اور ظاہری نزاکتوں اور معاشرتی بگاڑ اور فلم و ڈراموں ان چیز پر مبنی رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے بالکل قریب آن لگا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس بھائی کے لیے. کروں کہ میں الحمدللہ یورپ بھی گیا، میں امریکہ بھی گیا، ساؤتھ امریکہ بھی گیا، دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کے اتفاقات ہوا کرتے ہیں. آپ بلیو کیجئے ان کے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں بے پردگی کے معاملے میں شاید تھوڑا بہت فرق باقی رہ گیا ہے، ادروائز کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس مجھے فیل نہیں ہوتا. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو ہمارے بھائی نے استغفار کے متعلق سوال کیا تھا، اس کے جواب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، دعائیں بھائی آپ کی. ماشاءاللہ آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. سب میں دیکھ کر کافی عرصے بعد آپ سے ان کا پروگرام دیکھا ہے ہم نے. جی بہت شکریہ. بہت خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں. علامہ صاحب کو اسلام کیجیے، ثنا خواہ جو بیٹھے ہیں ان کو اسلام کیجیے. جی جی بالکل آپ کا سلام پہنچ گیا. ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک یہ پروگرام میں تقریباً 2 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. جی 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 بڑی تو مہربانی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 50-60 منٹ کا پروگرام ہے آپ کا. جی جی تو اس میں جو ہے وہ جس طرح ٹاپک وائز آپ دیکھتے ہیں یہ پروگرام کو، تو پھر اس کو اگر آپ مطلب ایک فری کر دیں ٹاپک سے. نہیں آپ فری، آپ یہ فری ہے. آپ مفتی صاحب ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت کے پیکر ہیں، علم و ہنر کے پیکر ہیں. آپ فریلی جو پوچھنا چاہیں، شرعی کوئسچن جو آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو کوئی معاشرتی کوئسچن ہو. جی ایک سوال تھا میرا جی کہ غسل کے بارے میں، کہ یہ آیا شاور کے ذریعے جو ہے وہ غسل ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے جو آج کل جس طرح کے شاور آ گئے ہیں. جی 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 مسلم شاور ٹائپ کے. تو اس میں اس کے حالانکہ ہے تو یہ چھوٹا سا سوال، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشفی فرما دیں. بہت شکریہ. آپ اپنا اس میں گرامی بتانا بھول گئے اور ہم پوچھنا بھول گئے. جاتے جاتے بتا دیجیے. جی میں شاہد بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. شاہد بھائی نے جو سوال کیا اس کا بھی جواب دے دیجیے. اور اس سے پہلے ہمارے گجرانوالے سے بھائی نے استغفار کے متعلق پوچھا. استغفار سب سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے قرب کا ذریعہ بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، معافی مانگے، اور اس کے لیے استغفار اعظم استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ اس کی کثرت کرے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے. بالکل. تو میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے استغفار کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ عام آدمی استغفار کرتا ہے، اس کا کیا ڈیفرنس ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے بنیادی کوشچن کیا ہے. اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ اپنے گناہ نہیں تھے، کیونکہ جمی انبیاء علیہ السلام ہمارے نزدیک معصومین ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جو استغفار کیا وہ اپنی امت کے واسطے کیا. وہ غار ہیرا میں جاتے تھے، غار ثور میں جاتے تھے، اپنی امت کے لیے ہی دعا کرتے تھے اور امت کے لیے ہی استغفار کرتے تھے. بدنصیبی سے کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے ما تقدم وما تاخر، اس سے یہ انہوں نے اخذ کرنے کی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہوں پر استغفار کرتے تھے. تو یہ بالکل رانگ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی امت کے لیے گناہوں پر استغفار کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. اب کتنی مرتبہ ان کو استغفار کرنا چاہیے اور کیا صلاۃ الاستغفار پڑھنا چاہیے؟ تھوڑی ان کی رہنمائی فرما دی. بھائی اگر خصوصاً رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے رمضان اور مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سحری میں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو جب آپ منہ دھوئیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، میرا مشورہ ہے پاؤں بھی دھو لیں.
अल्लाह अकबर। और एक दफ़ा सर पर मसा भी कर लें तो आपका वुज़ू हो जाएगा। जब आप वुज़ू कर लें तो भाई 2 रकात आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। सुभान अल्लाह। 2 रकात तहज्जुद के साथ 2 रकात सलातुत तौबा अदा फरमाएं। सलातुत तौबा ये जो है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के क़ुर्ब का बड़ा ज़रिया है। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, मालिक जितने गुनाह हो गए मुझे माफ़ फरमा दे। और वो रब तो ऐसा रहीम है, करीम है, बंदा एक मरतबा बंदा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल 70 मरतबा रुजू फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये ज़रा थोड़ा सा जवाब दे दीजिए इन भाई का जो शावर के मुताल्लिक़ था। डॉक्टर साहब ये शावर से बिल्कुल वज़ू करना, गुस्ल करना जायज़ है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अब ज़्यादा तहारत जो है वो शावर के ज़रिए ही आती है और ये हमारी सहूलियात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो गुस्ल खाने हुआ करते थे वो कच्ची मिट्टी के हुआ करते थे, कच्ची मिट्टी के हुआ करते थे। इस वजह से जहाँ पर बंदा गुस्ल करता था तो पाँव आखिर में धोता था उस जगह से हटकर, क्योंकि वहाँ पानी जमा हो जाया करता था। अभी तो बड़ी सहूलतें हैं माशाल्लाह से, तो उससे गुस्ल भी कर सकते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया जवाब देने का। यकीनन समझ में आया होगा कि शरीयत क्या कहती है। हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कॉलर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी ब्रदर, अपना नाम बताइएगा। और खलीलुर रहमान बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी खलीलुर रहमान साहब गुजरांवाला से। मैंने हजरत साहब से ये सवाल करना है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा की जो रूह कब्ज़ हुई थी वो किसने की थी? ठीक है, इंशाल्लाह यकीनन आपको इसका जवाब ज़रूर देते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमें एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ जाना है और इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब और दीगर इंशाल्लाह जो सवालात हैं उनके जवाबात हम वक्फ़े के बाद देंगे। इस वक्त ज़िंदा दिलाने लाहौर फ़ज्र की अज़ान की तरफ और यकीनन सहरी के इख्ताम की तरफ जा रहे हैं और हम एक वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर खिदमत होंगे।